بن عمیر نوجوان تھے، نوجوان، تاریخ مورخین میں لکھتے ہیں کہ 16-17 سال کی عمر۔ وہ نوجوان کیسے تھے؟ بڑے ہائی فائی ایلیٹ کلاس کے، ان کی ماں ان کے باپ بڑے قریش کی ویلدی فیملی سے بلونگ کرتی تھی۔ تو سب کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے برانڈڈ کلوتھس پہنتا تھا، ٹیلر میڈ ہوتے تھے ان کے، بن کے آتے تھے الگ سے ان کے، اور پرفیوم بھی بڑا کلاس کا استعمال کرتے تھے۔ حتیٰ کہ لوگ لکھتے ہیں کہ جب وہ کسی گلی سے گزرتے تو لوگ ویٹ کرتے تھے کہ یار وہ سب گزریں گے تو خوشبو سونگیں گے۔ لڑکیوں کی لائن لگی ہوتی تھی۔ وہ ایلیٹ کلاس کا طبقہ تھا وہ، کون؟ مصعب بن عمیر۔ بڑی پارٹی لائف گزارتے تھے، ایلیٹ کلاس کا طبقہ تھا۔ سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور کچھ تھوڑے سے چند لوگ دار الارقم بن ابی الارقم میں بیٹھ کے کچھ نیا دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے۔ پتہ چلا، پہنچ گئے وہاں پر، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا دعوت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت دی۔ فوراً سے ان کو اثر کر گئی اور وہ کلمہ پڑھ گئے۔ کلمہ پڑھ لیا۔ ان کو تھے بڑے بہادر صحابی، مضبوط تھے، لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ ابھی ہم اپنے گھر پہ نہ بتائیں، کیونکہ ان کی ماں کے پاس بہت پاور ہوتی تھی، بڑی قریش کی بڑی فیملی سے بلونگ کرتی تھی، اور ماں سے اپنی محبت بھی بہت کرتے تھے۔ ان کی ماں بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی، بڑا پیمپر کیا ہوا تھا بچے کو، ہر طرح کی آسائش اور کمفرٹ زون میں رکھا ہوا تھا۔ بہرحال لیکن جب بندہ، ایک نوجوان جب دین پہ چلتا ہے، اللہ اس کو محبوب ہو جاتا ہے نا، تو محبوب ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت ایونچولی باہر آ ہی جاتی ہے، ہر وقت وہ چھپا نہیں سکتا۔ پتہ چل گیا ان کی ماں کو، کہا آنے تو مصعب کو، کچھ 2-4 باڈی گارڈ ساتھ میں رکھ لیے۔ مصعب آئے، مصعب سنا تم محمد کے دین پر آ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا دین محمد کے دین کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا؟ کہا نہیں، مجھے حق سمجھ میں آ گیا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی ماں نے ان کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن محبت کی وجہ سے ہاتھ نیچے رکھ دیا۔ کہا ٹھیک ہے مصعب، تو دین نہیں چھوڑتا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی، سایہ نہیں لوں گی، دھوپ میں کھڑی رہوں گی، سایہ نہیں لوں گی، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، جب تک کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ دیتا۔ کہا امی جان آپ نے شاید مجھے غلط سمجھا ہے، میں نے دل سے دین کو قبول کیا ہے، میں نے دل کی آنکھ سے اس کی سچائی کو دیکھا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا اس دین کو۔ والدہ صاحب نے جو ہے وہ پھر عزت شروع کر دی، بار بار کہہ رہے تھے امی جان میں نہیں کروں گا، میں دین کو نہیں چھوڑوں گا، یہ دین مجھے محبوب ہو چکا ہے، میں دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ ہے نوجوان۔ تو والدہ سمجھ گئی کہ بھائی یہ بڑے پکے ہو گئے، پکے مولوی ہو گئے۔ اب کیا کیا جی؟ اب ایک اور ٹیکٹک اپنائی کہ ٹھیک ہے اگر تو نہیں قبول کرتا یا تو نہیں چھوڑتا دین کو تو پھر میں تجھے باندھ دوں گی۔ اس کی ماں نے باڈی گارڈز کو بلا کے گھر کے اندر ایک کونے میں باندھ دیا، اس کو مارا۔ ماں جو اپنے بیٹے سے بھی محبت کرتی تھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ تکلیفیں بڑھ گئی۔ بہرحال ایک موقع آیا کہ وہ بھاگ کے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ فرماتے ہیں کہ بڑا وہاں اکیلا پن سا محسوس ہوتا تھا ایک دن، اور جب یہ جا رہے تھے نا تو ماں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں مجھے دے دے جو میں نے تجھے دی ہے نا، یہ پرفیومز، یہ کپڑے جو تو نے پہنے ہوئے، یہ بھی دے دے۔ کپڑے بھی لے لیے۔ مصعب نے کہا اماں جان ایک چادر تو دے دے مجھے جس سے میں اپنے آپ کو کور کر سکوں۔ ایک چادر میں چلے جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، یہ وہ برانڈڈ بندہ تھا، اور اب دیکھیں اس کا حال۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک چادر میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے۔ کیا بندہ تھا یہ، کس نعمتوں میں تھا، اور اللہ کے دین کو قبول کر کے کیا برداشت کر رہا تھا۔ ایمان جب دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر ایک
بندہ، ایک نوجوان، ایک بندہ جب اس کے دین، اس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے، بس بنو اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کی معجزے کو پہچانا کہ یہ اللہ کی آیت ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے. بنو اسرائیل یہ وہ تھے جن میں وہ جادوگر تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی کمپٹیشن میں آئے تھے. جب پہچان گیا کہ بھئی حق یہ ہے تو فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ہی مان لیا ہے، ٹھہر جاؤ، میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا اور تمہارے مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا. اتنی خطرناک اور ہیبتناک سزا سنائی. ان بنو اسرائیل نے جو کہ جادوگر تھے، انہوں نے کیا کہا؟ فقد ایمان تقا، تو کر جو کر سکتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی زندگی میں عذاب دے سکتا ہے بس. کیا ایمان داخل ہوتا ہے انسان کا، جب ایمان انسان کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے، چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. تو مصعب کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب مصعب جو ہے وہ حبشہ میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ بڑا اکیلا پن سا اور تنہا سا میں محسوس کرتا تھا اپنے آپ کو. اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ مکہ میں اور لوگوں نے مسلمان قبول کر لیا ہے اور مکہ میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے، تو ہم واپس آنے لگے. لیکن یہ ایک رومر تھی، ایک افواہ تھی. تو ہم آئے تو پتہ چلا ایک اور بیڈ نیوز، اور وہ کیا ہے؟ بائیکاٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بائیکاٹ میں چلے گئے، یعنی ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے. شعب ابی طالب میں 3 سال پتے کھا رہے ہیں، کیا کیا کھا رہے ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصعب کو دیکھا، چونکہ وہ ہائی کلاس بندہ تھا نا، کیا کیا کھایا کرتا تھا. میں نے مصعب کو دیکھا کہ اس کی کھال موٹی ہو گئی تھی اور پیل آف ہو رہی تھی جیسے کہ ایک سانپ کی کھال ہوتی ہے. یہ برداشت کی، یہ سیکریفائسز دی ہیں ان لوگوں نے. اور آج ہم اپنا موازنہ کریں، یا نیند نہیں چھوٹ رہی ہے، گانے نہیں چھوٹ رہے، گرل فرینڈ نہیں چھوٹ رہی. یہ ایک دیکھیں کتنا لگژریس لائف میں بندہ گزارا تھا، اس کی کھال سخت ہو گئی تھی جیسے کہ سانپ کی کھال ہوتی ہے، پیل آف ہو رہی ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیج دیا. مدینہ جاؤ، وہاں پہ لوگوں کو دین کی تعلیم تبلیغ کر. بہرحال ہجرت کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جنگ بدر میں حصہ لیا اور پھر اس کے بعد جنگ احد میں حصہ لیا. اور جنگ احد میں ان کو جھنڈا دیا گیا تھا، ان کو جھنڈا دیا گیا تھا. جھنڈا ایک لیڈرشپ کی علامت ہے، اور کافروں کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہو اسی کو پہلے مارا جائے، کیونکہ اس سے جو فوج ہوتی ہے اس میں ہمتیں پست ہو جاتی ہیں اگر جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اس کو مر جائے. تو مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا جنگ احد میں، اور اتنی بہادری سے لڑ رہے تھے حتیٰ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ منتشر ہو گئے تھے. جنگ احد کا واقعہ آپ جانتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، لڑتے رہے حتیٰ کہ ایک بدبخت نے ان کا دایاں ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا. جھنڈے کو انہوں نے بایاں ہاتھ میں لے لیا، اس نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا. پھر مصعب بن عمیر نے ان دونوں اس سے جو ہے وہ اپنے سینے سے وہ جھنڈا لگا لیا اور لڑتے رہے حتیٰ کہ وہ تیر آیا اور ان کو لگ گیا. اللہ اکبر. جنگ احد میں شہید ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے، اور ہم نے آج، یعنی جب صحابہ کو فتوحات ہوئی نا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جہاد کا بطور مال غنیمت اور فتوحات کے ذریعے اللہ سے اجر پا لیا اس دنیا میں، سوائے مصعب بن عمیر کے کہ وہ جہاد کرتے گئے، اللہ کے دین پر عمل کرتے گئے، اور دنیا میں اس نے کچھ نہیں کیا، دنیا میں وہ اللہ سے کچھ بھی نہیں لے کے گیا. حتیٰ کہ جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا جائزہ لے رہے تھے ایک ایک کر کے، جب مصعب بن عمیر کے پاس آئے تو کھڑے ہو گئے. اور مصعب بن عمیر کی وہ چادر، ایک ہی چادر تھی ان کے پاس. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کفن دینے کے لیے ہمارے پاس پوری چادر نہیں تھی، نہ ہمارے پاس تھی نہ اس کے پاس کوئی ویل تھی. اس کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ظاہر ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ظاہر ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کی طرف گھاس وغیرہ ڈال دو. یہ تو وہ صحابہ، یہ تو مصعب بن عمیر جو کہ برانڈڈ کپڑے اور برانڈڈ پرفیوم یوز کرتے تھے. آج ہماری سیکریفائسز دیکھیں، کیا قربانیاں دے رہے ہیں دین کے لیے، کیا کیا ہے ہم نے دین کے لیے. ہم سے یہ نہیں ہوا جاتا، یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں مولوی کہیں گے. شلوار تھوڑی سی اونچی ہوتی نہیں ہے کہ یار لوگ مولانا صاحب کہیں گے. نمازیں نہیں پڑھی جاتی، موویز نہیں چھوڑی جاتی، دوست نہیں چھوڑے جاتے. یہ وہ صحابہ تھے
بھائی خوف نہیں ہے اس میں. مولوی بننے کا جو خوف ہے, اس خوف کے ساتھ سروائیو کرنا ہے, لڑنا ہے. انسان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جنت ہے. تو یہ فیوچر کا خوف ہوتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بھائی کون سے فیوچر کا خوف ہے؟ اصل فیوچر تو آخرت کا فیوچر ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا, خوف نہ کرو. بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر ڈٹ گئے. بھئی یہ استقامت چاہیے, کنسسٹنسی. ڈٹ گئے. ٹھیک ہے خوف آتے رہتے ہیں, شیطان ڈراتا رہے گا, تنہائی محسوس ہوگی, اکیلا پن محسوس ہوگا, لون لینس آئے گی, آپ لگے گا آپ کوئی ایب نارمل چل رہے ہیں, دنیا سے بالکل کٹ کے چل رہے ہیں, آپ کو یہ ساری چیزیں آئیں گی. لیکن ثم استقاموا, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ڈٹنے کی توفیق دے دی, اللہ سے توفیق مانگا کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرتے کرتے اس راستے پر چل پڑے. نہ دیکھیں کوئی کیا کہتا ہے, نہ سنیں کسی کی, نہ شیاطین کے وسوسوں پر دھیان دیں. کوئی کیا کہتا ہے کہنے دو اس کو. تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا, کوئی خوف نہیں بھائی تم پر. آپ کہتے ہیں مولویوں کو خوف آتا ہے, کوئی خوف نہیں. ملائکہ اترتے ہیں موت کے وقت, جب اگر اللہ کو خوش نہیں کیا نا, اگر اللہ کو خوش نہیں کیا اس دنیا میں, تو پھر موت کے وقت جو کیفیت اور حالت ہوگی آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں. اس وقت یہ جو تنہا سفر کر کے گیا تھا نا, اس وقت اس کے ساتھ اب دوست ہوں گے, اور وہ دوست کون ہوں گے؟ ملائکہ. اللہ تخاف, ٹینشن نہ لے, ڈرنا, ولا تحزنوا, غم نہ کر. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی, دکھتے نہیں تھے, اور آخرت میں بھی. اب تیرا سفر اکیلے نہیں ہے, اب ہم تیرے ساتھ ہیں. لیکن اگر اس دنیا میں اپنے دوستوں کی وجہ سے, اپنی فیملی والوں کی وجہ سے, اپنے کلائنٹس کی وجہ سے, اپنے کسٹمرز کی وجہ سے اگر دین کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور اس خوف میں آ گئے, شیطان کے جال میں آ گئے, تو پھر دنیا میں تو آپ کو کمپنی مل جائے گی, لیکن موت کے وقت اور آخرت کے سفر میں کمپنی نہیں